السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل ہفتے 10 دن سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہیں، وہ معلوم کر رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ چلیے بہت شارٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے اور یہ پورا کا پورا معاملہ کیا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو محتاج تعارف نہیں ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، حقیقت میں دنیا جانتی ہے ان کو، پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کئی بر اعظم تک ان کو سنا جاتا ہے۔ وہاں تک انہیں سنا گیا جہاں کی زبان اردو نہیں ہے۔ دکانوں اور مکانوں پر ان کی تقریریں سنی جاتی تھی۔ خود ہم نے بچپن میں ان کی تقریریں کیسٹوں پر سنی، اور جب بیان کرتے تھے تو پتریلی آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی تھیں اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے آپ کی تقریریں سن سن کر اپنی زندگیاں بدلی ہیں، اپنی زندگیوں کا رخ چینج کیا ہے۔ آپ کی زبان میں اللہ نے ایک مٹھاس، ایک تاثیر رکھی ہے، دلکش انداز، دلربا لہجہ اور تقریر کا تسلسل۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں، برجستہ قرآن کریم کی آیتیں زبان سے نکل رہی ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں آپ کے بیانات چل رہے ہیں۔ دنیا آپ کے بیان سننے کے لیے پاگل، لوگ آپ کی تاریخ لینے کے لیے مہینوں مہینوں سالوں سالوں ویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ سب یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ایک مزاج ہے۔ مزاج یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو گلے لگاتے ہیں، پیار اور محبت تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس گئے، کچھ ایسے گروپ کے پاس گئے جو صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں۔ ان کے تعلق سے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کہہ دینا کہ اصل دین کا کام آپ کر رہے ہیں، اور ایک جملہ جو امت کو بہت زیادہ چبھا وہ یہ کہ صحابہ کرام کی گستاخی کفر نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی گستاخی کو بہت ہلکا لیا اور آپ کے برا بھلا کہنے کو بہت لائٹلی لیا۔ یہ چیز امت کو بہت چبھی اور بہت ہرٹ کیا اس جملے نے۔ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایسے لوگوں سے جھپکی ڈالنا، ملنا، حق کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے کام کو دین کا کام بتانا، جو صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، بس یہ سب کچھ۔ اور ایک دن آتا ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو پاکستان کے ایک اجتماع میں تقریر کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور جب تقریر سے روکا جاتا ہے پھر آتا ہے سوشل میڈیا پر ایک سیلاب، ہنگامہ ہوتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا سوائے ان کے صاحبزادے کے، سوائے ان کے بیٹے کے۔ بڑے بڑے علماء ان کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی نرمی کو اتنا نرم کر دیا، اپنے دل کو اتنا نرم کر دیا، اور نرمی کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا کہ وہ نرمی یہ بھی نہ پہچان پائی کہ میرا رخ کدھر ہے، کہ میری سمت کدھر ہے، میں کدھر جا رہی ہوں۔ تو نرمی وہاں تک پہنچی کہ اسلام کے خلاف اور صحابہ کرام کے مخالفین کو بھی آپ نے گلے لگا لیا اور ان کی بھی تعریف کر دی۔ اس طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب پر جو ایک برا وقت آیا ہے، جس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مار ہے، من جانب اللہ ہے، اور یہ فیصلے زمین کے فیصلے نہیں ہیں، کہ یکایک پوری امت کے دل سے مولانا طارق جمیل صاحب کی اہمیت ختم ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے مولانا طارق جمیل صاحب کی اہمیت لوگوں کے دل سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ کی طاقت ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا، اور کہیں نہ کہیں یہ بات درست بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت خلاف ہو جائے، کوئی ان کی حمایت میں نہ آئے، کوئی ان کے حق میں ایک جملہ تک نہ کہے، اور ان کے حق میں بولنے کے لیے ان کے بیٹے کو سامنے آنا پڑے، صرف بیٹے کو سامنے آنا پڑے، اور بیٹے کو بھی سوشل میڈیا پر اپنے پلیٹ فارم سے ویڈیو شیئر کرنا پڑے، کوئی اور ان کی ویڈیو کو شیئر ہی نہ کرے۔ یہ پورا مولانا طارق جمیل صاحب کا معاملہ۔ اب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔